اسی لیے نبیوں نے سب سے پہلے اپنے گھروں میں توحید کی فکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو تو شرک سے بچانا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اے اللہ میرے گھر میں بت پرستی نہ آنے پائے، میرے گھر میں شرک نہ آنے پائے۔ فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو تو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا، میرے گھر کے اندر کوئی شرکیہ کام نہ ہونے پائے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ایسے بھی گھرانے آپ کو مل جائیں گے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے اور اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جن کے گھروں میں بچوں کے گلے میں تعویذ بھی پہنا جا رہا ہے، جن کے گھروں میں کاجل کا کالا ٹیکا نظر سے بچنے کے لیے لگایا جا رہا ہے، جن کے گھروں میں تعویذ بھی لٹکائے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں نقش والے کاغذ بھی ان کے گھروں میں لٹکائے جا رہے ہیں، اور جن کے گھر کی عورتیں جاہل باباؤں کے پاس اور ڈھونگی پیروں کے پاس جا کر کے اپنی مصیبتوں کا دکڑا جا کے روتی ہیں۔ آج کتنے اہل حدیثوں کے گھر کے اندر بھی یہ واہیات چیزیں آ چکی ہیں۔ اپنے گھر کے عقیدے کو بچاؤ میرے، ہماری سب سے بڑی کیپٹل ہماری توحید ہے، ہماری پونجی ہماری توحید ہے۔ واللہ اگر قیامت کے دن کچھ نہ ہو ہمارے پاس، لیکن اگر توحید ہے، صحیح ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے تو ہم بچ سکتے ہیں، اور سب کچھ جو اگر ایمان اور عقیدہ نہ ہو میرے بھائیوں تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم کہیں کے نہ رہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ لوگوں جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا، جو شرک کے اوپر دنیا سے جائے گا، جو کفر کے اوپر دنیا سے جائے گا، وہ قیامت کے دن اگر زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، وہ زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی عقیدہ درست کرو۔ دوسری چیز، اگر گھر کے اندر سکون پیدا کرنا ہے، گھر کے اندر چین لانا ہے، سکون لانا ہے، تو گھر والی کا نیک ہونا ضروری ہے۔ بھئی آپ گھر میں کتنا رہتے ہیں؟ آپ تو کاروبار کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، آپ تو نوکری کرنے کے لیے 10-12 گھنٹے باہر رہتے ہیں، آپ تو کام کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے کوئی سعودی جا کے، کوئی دبئی جا کے، کوئی قطر جا کے، کوئی یو پی کا رہنے والا دلی ممبئی جا کے رہتا ہے۔ گھر کے اندر گھر والی زیادہ رہتی ہے۔ جب تک گھر والی نیک نہ ہوگی، گھر والی دیندار نہ ہوگی، تب تک گھر کے اندر چین اور سکون نہیں آ سکتا۔ گھر والی کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم رشتہ تلاش کرنے کے لیے جایا کرو تو آپ نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ جب کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے، جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ مال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ۔ دیندار عورت گھر میں آئے گی، گھر کو 4 چاند لگائے گی۔ میری ماں، اپنے بچوں کے لیے جب تم بہو دیکھنے جاؤ تو خوبصورتی پر نہ مر مٹو، اپنی ہونے والی بہو کے خوبصورت مکان پر نہ مر مٹو، دینداری دیکھو۔ اگر دیندار بہو نہیں لائی اور خوبصورتی لے کے چلی آئی، مال و دولت دیکھ کے بہو لے کے چلی آئی، تو کل یقین رکھو اس گھر کا چین اور سکون رخصت ہو جائے گا۔ بے دین عورت آ کر کے گھر کو جہنم بنا دے گی۔ دیندار عورت کیسی ہوتی ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ۔ سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے،
جس کو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. معاف کیجئے گا، آج ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی لاپرواہی. شادیوں میں جاتی ہیں کتنا بن سنور کے جاتی ہیں، کسی پروگرام میں جاتی ہیں، گھومنے پھرنے جاتی ہیں، شاپنگ کرنے جاتی ہیں، آدھا گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے میک اپ کرتی ہیں. اور شوہر کے لیے، شوہر جب رات کو آنے والا ہے، شام کو آنے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو سجانا اور سنوارنا، ارے بھائی یہ کون کرتا ہے؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی خوبصورتی، ایک شادی شدہ عورت کی زیب و زینت، اس کی خوبصورتی، اس کے سجنے سورنے کا سب سے بڑا حقدار اس کا شوہر ہے. اور شوہر کے لیے اگر وہ بیوی اپنے آپ کو نہ سجائے اور نہ سورے تو پھر اس کے شادی شدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بیوی ایسا اپنے آپ کو پیش کرے، ایسی بات کرے، شوہر کے غم کو سن کر کے، شوہر کی تکلیف کو سن کر کے ایسی بات بول دے کہ شوہر کے دل کو ڈھارس مل جائے، شوہر کے کلیجے پر ٹھنڈک مل جائے، شوہر کو تسلی دے دے. بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے میری بات ماں اور بہن. حضرت خدیجہ کا کردار آپ دیکھیے، جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں اور آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں، پورا واقعہ ان کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر اپنی جان چلی جانے کا، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اے خدیجہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو میں کیسے پورا کروں گا؟ حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا تھا؟ او میری پیاری ماں